تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک رات مصر کا بادشاہ فرعون سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ شام کی طرف سے آگ آ رہی ہے جس نے قبطیوں کے تمام گھر جلا دیے ہیں اور بنی اسرائیل کے لوگ محفوظ ہیں۔ اسی ڈر کے مارے فرعون کی آنکھ کھل گئی اور اس نے تمام نجومیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کا خاتمہ کر کے مصر کے طریق کو کیسے بدل ڈالا؟ آج کی ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ اس بچے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پیارے دوستو، فرعون خدائی کا دعوے دار اور بہت ہی ظالم حکمران تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے مصر کی زمین سے ایک ٹکڑا اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو کہ مصر میں خوب پھلی پھولی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت یہ قوم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نزدیک تھی۔ بنی اسرائیل والوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری بنی اسرائیل والوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب نجومیوں کو سنایا تو نجومیوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی، اور بنی اسرائیل میں شروع سے ہی یہ بات بہت مشہور تھی۔ اپنے خواب کی تعبیر سن کر فرعون اور بھی خوف زدہ ہو گیا اور فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرعون کی حواریوں اور اس کے سپاہیوں نے ہر قدم اٹھایا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے رہے تاکہ کوئی بھی نامولود بچہ زندہ نہ بچ پائے۔ لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے۔ پھر ایک دن قبطی کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اسی طرح بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کرتے رہے تو ایک دن ہمیں خدمت گزار ملنا بند ہو جائیں گے اور ہمارے یہ گھٹیا کام کون کرے گا؟ سرداروں کی بات سن کر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ معمول کے مطابق ان پر حمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں نہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ بات چھپائی رکھی اور یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو جنم دیا۔ اس بات کا علم چند قریبی لوگوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی فرعون اپنے حواس کھو بیٹھا اور اپنے حواریوں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور بچے کو قتل کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ انہوں نے 3 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاید جاسوسوں کی نظروں سے بچائے رکھنا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور اس کو دریائے نیل کی لہروں پر چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تم اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ، یعنی کہ صندوق دریائے نیل کی موجوں پر چلتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے صندوق کا پیچھا کرتی رہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کی نگرانی کر رہی تھیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، یہاں تک کہ صندوق تیرتا ہوا محل کے تالاب میں جا پہنچا۔ تالاب میں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ فرعون کی بیوی کی نظر صندوق پر پڑی،
اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو میرے پاس لایا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو صندوق میں ایک خوبصورت کھیلتا ہوا بچہ پایا گیا۔ بچے کو دیکھ کر ملکہ کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ ملکہ نے جذباتی ہو کر بچے کو اٹھایا اور کندھے سے لگا لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ فرعون کی سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہی نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بھی میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرما دیتے، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، یعنی کہ اس نام کا مطلب پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیوں کو لایا گیا، لیکن اس بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کر سکے، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ اگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت عورت موجود ہے جو اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا چاہے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کو اپنے گھر لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب بچے کو دودھ پلانا شروع کیا تو بچہ خوشی خوشی دودھ پینے لگ گیا۔ کیونکہ بچے نے کسی کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ بچے کو خود لے کر آتے تھے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر بڑے ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل دریائے احمر کے کنارے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے بیچوں بیچ بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھول دیا، اور یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی حکمرانی اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے دریا پار کر گیا، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر اس راستے سے گزرنے لگا تو دریا نے اپنا راستہ بند کر دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید اس طرح کے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔